الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ محمد کے یہ دوسرے رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے حوالے سے متوجہ کیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے لیکن حاصل کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ منافقین تھے۔ مدنی دور کی آیات ہیں، جب اسلام الحمدللہ پنپ رہا تھا تو کچھ لوگ اہل کتاب میں اور مشرکین میں ایسے بھی تھے کہ جو اپنی وفاداریاں اہل ایمان کے ساتھ جتلاتے تھے لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں تھے۔ اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بڑا واضح کیا ہے اور فرمایا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب علیحدہ اپنے شیطانوں کے ساتھ جا کر ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ایمان والوں کے ساتھ محض مذاق کرتے ہیں، ان کے ساتھ جا کر ٹھٹا کرتے ہیں، ورنہ ہیں تو ہم تمہارے ساتھ۔ تو یہ لوگ زیادہ خطرناک تھے کفار سے بھی۔ نمازیں بھی ساتھ پڑھتے تھے، کچھ خرچ کرنے کے لیے بھی خرچ کر دیتے تھے، لیکن اب چونکہ مدنی دور میدان جہاد کا دور تھا، اس میں انہیں بڑی مشکل پیش آ رہی تھی کہ جہاد میں جانے سے اپنے آپ کو کیسے پیچھے رکھیں۔ اہل ایمان تو جان مال ہر طرح سے تیار تھے، لیکن یہ مال تو دے دیتے تھے لیکن اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں۔ یعنی سننے کا مطلب صرف یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے باہر جا کر خرابی پھیلا سکیں ہم۔ ہدایت حاصل کرنے کا ان کی نیت نہیں ہوتی تھی۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی بات کان لگا کر سنتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب یہ آپ سے باہر نکلتے ہیں، جب مجلس برخاست ہوتی ہے، جب یہ روانہ ہوتے ہیں، قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تو جو لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے، جو صاحب علم ہیں، ان سے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، کہ ابھی ابھی کیا کہا تھا انہوں نے۔ یعنی ان کے دلوں کے جو کان ہیں وہ بند ہیں، وہ کہیں اور ہی ہیں، ہدایت کے لیے نہیں سنتے بلکہ شرارت پھیلانے کے لیے سنتے ہیں، اس لیے ان کو یاد بھی نہیں رہتا۔ تو پھر صاحب علم لوگوں سے پوچھتے ہیں۔ یاد رہے کہ اہل ایمان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس طرح سے بیٹھتے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ پرندے بھی اگر ان کے سروں پر بیٹھ جاتے تو ان کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ یعنی اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بڑے غور سے، فکر سے، شوق سے سنتے تھے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے تھے۔ فکر ہوتا تھا انہیں، اور انہیں جو ہے یہ لاپرواہی ہوتی تھی ان کے اندر کہ کب ختم ہو اور باہر نکلیں اور جا کر اپنی شہرت پھیلائیں۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، ان کے دل ہدایت کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں۔
اللہ کی ہدایت کے پیروکار نہیں بننا چاہتے بلکہ اپنے خواہشات کے ہی تابع رہنا چاہتے ہیں۔ والذین اہتدوا، اور وہ لوگ جنہیں ہدایت بخشی گئی ہے، جنہوں نے ہدایت کو حاصل کر لیا ہے، زادہم ھدی، ان کی ہدایت میں تو اور اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو پہلے سے زیادہ قوت ہوتی ہے ان کے اندر ایمان کی اور ہدایت پر عمل کرنے کی۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ بیٹری چارج ہو جاتی ہے، اور زیادہ وہ حوصلے سے، ہمت سے، جذبے سے نکلتے ہیں وہ آتاہم تقواہم، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے تقوی میں اضافہ کرتا ہے، ان کا تقوی حصہ عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں۔ تو جب وہ روانہ ہوتے ہیں ان کی ہدایت، ان کی تقوی پہلے سے زیادہ جو ہے وہ نشو و نما پا چکی ہوتی ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، تو کیا یہ لوگ بس گھڑی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر ٹوٹ پڑے وہ قیامت، أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ وہ اچانک ان پر ٹوٹ پڑے، تو کیا اس وقت یہ ہدایت قبول کریں گے؟ اس وقت تو پھر کوئی موقع نہیں ہوگا ہدایت قبول کرنے کا، جب قیامت کے آثار نمایاں ہو جائیں گے اور وہ لوگوں پر ٹوٹ پڑنے کے لیے بالکل تیار ہو چکی ہوگی، تو پھر کیا اس وقت یہ ایمان لائیں گے؟ فقط جاء اشراطها، جبکہ اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں، اور سب سے بڑی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، بخاری میں، مسلم میں، حضرت انس کے ذریعے سے روایت ہوا ہے کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، یہ دو انگلیاں اٹھا کر آپ نے اشارے سے فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح سے ہیں۔ میری بعثت اور قیامت جیسے ان دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی اور انگلی نہیں ہے، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان اب کوئی پیغمبر نہیں ہے، یعنی اب میرے بعد قیامت ہی برپا ہونی ہے، اب یہ کائنات اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے فقط جاء اشراطها، جب کہ اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں۔ فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، پس کیا موقع باقی رہ جائے گا پھر ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا؟ یعنی جب قیامت برپا ہونے کو ہوگی تو پھر ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کیا موقع باقی رہ جائے گا؟ فَعْلَمْ، پس جان لو، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں اس کائنات میں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کے صفات میں، نہ اس کے اختیارات میں، نہ اس کے فرما روائی میں، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ ہر لحاظ سے یکتا ہے، اسی کی فرما روائی ہے۔ تو جان لو اس بات کو، خوب اس کو یقین سے قبول کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے اس کائنات میں۔ اور وہ بڑی مشہور آیت بار بار میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتے تو اس میں ایک فساد برپا ہو جاتا، یہ کائنات اس طرح چل ہی نہیں سکتی تھی۔ اور پھر نصیحت فرمائی ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قصوروں کی معافی مانگو۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو معصوم عن الخطا ہے، کتنے ایسے انداز میں اللہ نے ہمیں تاکید کی ہے اپنے قصوروں کی معافی مانگنے کی، کہ اپنے پیغمبر کو تاکید کی ہے کہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہو یہ کہ ہم ہر وقت اللہ سے استغفار کرتے رہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون ہے ہدایت پر عمل کرنے والا؟ اللہ کے محبوب ہیں آپ ساری انسانوں میں سب سے بڑھ کر، اسی بنیاد پر کہ آپ نے سب سے بڑھ کر اللہ کی اطاعت کی ہے، اللہ کی بندگی کی ہے، اللہ کے تعلیمات کو اس طرح سے اختیار کیا ہے جیسے اختیار کرنے کا حق ہے۔ تو ہمارے لیے یہ بات بیان کی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قصوروں کی معافی مانگو۔ للمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی استغفار کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کثرت سے استغفار کرو۔ میں بھی دن میں 100 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں، یعنی کثرت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ تو استغفار کو اپنا مستقل شعار بنا لینا چاہیے۔ واللہ یعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، متقلبکم، تمہاری سرگرمیوں کو بھی، ومثواکم، تمہارے ٹھکانوں کو بھی، یعنی جو بھی تمہاری سرگرمیاں ہیں اللہ خوب جانتا ہے
کہ تم کس انداز میں کر رہے ہو، اللہ سے ڈر کر کر رہے ہو یا اللہ سے بے خوف ہو کر کر رہے ہو، اور تمہارے ٹھکانوں کو بھی کہ تمہارے گھروں میں اللہ کی کیا یاد ہے، کیا فکر ہے، کتنی اللہ سے رغبت ہے تمہاری۔ تو یہ ساری باتیں اللہ نے خیر خواہی کے لیے ہمارے لیے بیان فرمائی ہے۔ ہماری خیر اسی میں ہے، کامیابی انہی میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے پروردگار اہل ایمان کو کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ کفار کے خلاف وہ جس طرح سے جد و جہد کر رہے ہیں ان کی کامیابی عطا فرما، ان کی سرگرمیوں میں یا اللہ خیر و برکت عطا فرما، ان کو کامیاب فرما، اور جو کفار ہیں ان کی سرگرمیوں کو ناکام فرما، ان کے حوصلوں کو پست فرما، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے روب سے ان کو بٹھا دے، یا اللہ ان کی کارروائیوں کو ماند کر دے۔ یا اللہ تو ہی ہمارا مددگار ہے، ہم کمزور ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔